بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تیسری جماعت کی نگارِ اردو کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے عید کا دن۔ تو پیارے بچوں، عید مسلمانوں کا تہوار ہے۔ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس سبق میں عید کے دن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بچے کے بارے میں ہے۔ صفحہ نمبر 64، پہلے پیراگراف کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ عید کا دن تھا، لوگ عید کی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ مدینہ بھر میں خوشی کا عالم تھا۔ لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ بچے بھی خوشی خوشی ساتھ چلے جا رہے تھے۔ عیدگاہ پہنچ کر لوگوں نے عید کی نماز ادا کی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ نماز کے بعد لڑکے راستے میں ٹولیاں بنا کر کھیلنے لگے۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ایک بار مدینے میں عید کا دن تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، بچے بھی بہت خوش تھے۔ سب نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور لوگ عید کی نماز کی تیاری کر رہے تھے اور نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ عیدگاہ کا مطلب ہے جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور بچے جو تھے انہوں نے راستے میں کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اب ہم اگلے پیراگراف کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عیدگاہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک لڑکا الگ تھلگ اداس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر پوچھا، میرے بچے کیوں رو رہے ہو؟ لیکن لڑکا روتا ہی رہا۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز ادا کر کے گھر واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک بچہ نظر آیا جو بہت ہی اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور پرانے بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو وہ بہت رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ لیکن لڑکے نے جواب نہ دیا اور پھر رونے لگا۔ اب ہم صفحہ نمبر 65 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پوچھا، بتاؤ نا کیا بات ہے؟ لڑکا بولا، میرا باپ اسلام کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا ہے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب میرا کوئی گھر ہے اور نہ ہی کچھ کھانے پینے اور پہننے کو کوئی دینے والا۔ سب اچھے اچھے کپڑے پہنے کھیل رہے ہیں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ پھر اس بچے نے بتایا کہ میرے والد جو ہیں وہ اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے اور اب میرا کوئی گھر نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی کھانے پینے کو دیتا ہے اور نہ ہی میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں، اور آج سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچہ پھر زور زور سے رونے لگ پڑا۔ اب اگلے پیراگراف کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور فرمایا، میرے بچے غم نہ کر، میرے ماں باپ بھی میرے بچپن ہی میں مجھ سے جدا ہو گئے تھے۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دلاسا دیا، پیار کیا اور پھر فرمایا، میرے بچے پریشان نہ ہو، میں بھی جب چھوٹا تھا تو میرے بھی ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ اب ہم اگلے پیراگراف کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور فرمایا، اٹھو آؤ میرے ساتھ، آج سے میں تمہارا باپ ہوں، عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا تمہاری بہن ہے، اب تو خوش ہو؟ لڑکا مسکرایا اور اپنے آنسو پونچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے آئے، اسے اچھے اچھے کپڑے پہنائے، اچھی اچھی چیزیں کھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، بیٹا آج عید کا دن ہے، جاؤ اب تم بھی لڑکوں کے ساتھ کھیلو، کھیل چکو تو واپس گھر آ جانا۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے کہا، آج سے میں تمہارا والد ہوں، عائشہ رضی اللہ عنہ تمہاری والدہ ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ تمہاری بہن ہیں۔ وہ بچہ بہت خوش ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کے، اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو بڑے پیار سے اپنے گھر میں لائے، اسے پیارے سے کپڑے پہنائے اور مزے مزے کے کھانے کھلائے۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، آج عید کا دن ہے، اس لیے تم جا کے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی کھیلو، کھیلنے کے بعد گھر واپس آ جانا، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس یتیم کی کفالت کی ذمہ داری خود لی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی کو آپس میں ملایا۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے بدسلوکی کی جاتی ہے۔ اس سبق کے اہم نکات ہیں: نمبر 1، عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ نمبر 2، عید پر ہمیں دوسروں کی خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ عیدگاہ، جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ ٹولیاں، ٹولی کی جمع، چند لوگوں کی جماعت۔ جدا، الگ، غم، افسوس، تسلی دلانا، اطمینان دلانا۔ اب اس سبق کے سوال جواب کرتے ہیں۔ الف، مدینہ میں خوشی کا عالم کیوں تھا؟ جواب، عید کا دن تھا، لوگ عید کی نماز کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے مدینے بھر میں خوشی کا عالم تھا۔ ب، لڑکا کیوں رو رہا تھا؟ جواب، لڑکے کا باپ اسلام کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا، اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اسے کھانے پینے کو کوئی نہیں دیتا تھا، اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے، اس لیے وہ رو رہا تھا۔ ج، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کی بات سن کر کیا کہا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، اٹھو میرے ساتھ چلو، آج سے میں تمہارا باپ ہوں، عائشہ رضی اللہ عنہ تمہاری ماں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ تمہاری بہن ہے۔ سوال نمبر 2، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ خوشی، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اسلام، اسلام دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے۔ ماں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کپڑے، ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ چیزیں، گھر میں استعمال کی چیزیں صاف ستھری رکھو۔ اب ہم ورک بک کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، مدینے میں ڈیش کا دن تھا، عید۔ نمبر 2، لڑکے راستے میں ڈیش بنا کر کھیلنے لگے، ٹولیاں۔ نمبر 3، ایک لڑکا ڈیش بیٹھا ہوا تھا، اداس۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ڈیش آ گئے، آنسو۔ سوال نمبر 2 ہے، بچے عیدوں کے نام لکھیں اور دونوں عیدوں میں فرق بیان کریں۔ اس کا جواب ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر میٹھی عید کو کہتے ہیں، عید الاضحیٰ قربانی کی عید کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ عید والے دن کیا کیا خاص کام کرتے ہیں؟ تفصیل سے لکھیں۔ جواب، عید کے دن صبح اٹھتے ہیں، نہا کر نئے کپڑے پہنتے ہیں، نماز ادا کرنے عیدگاہ جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مثال دیکھ کر مذکر کے مونس لکھیں، جیسے باپ، ماں۔ مذکر، بچے، مونس، بچیاں۔ بیل، گائے، بیٹا، بیٹی، لڑکا، لڑکی، بھائی، بہن، والد، والدہ۔ اب ہم قواعد کرتے ہیں۔ قواعد میں ہمارا عنوان ہے فعل حال۔ فعل حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، جیسے وہ دیکھتا ہے، وہ سوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
مصدر کو فعل حال میں مندرجہ ذیل طریقوں سے بدلا جا سکتا ہے۔ اب مصدر میں آپ کو بتاتی چلوں، مصدر جو ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی ایک قسم ہے۔ نمبر 1، مصدر کا نا ہٹا کر اس کی جگہ تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں، تی ہوں لگا دینے سے فعل حال مطلق بن جاتا ہے۔ جیسے آنا مصدر سے وہ آتا ہے، وہ آتی ہے، وہ آتے ہیں، میں آتا ہوں وغیرہ۔ ان مصادر سے 3 جملے فعل حال مطلق کے بنائیں اور کاپی میں لکھیں۔ لیٹنا، لوٹنا، مارنا۔ اس کا جواب ہے لیٹنا، وہ آرام سے لیٹتا ہے، وہ آرام سے لیٹتے ہیں، میں آرام سے لیٹتا ہوں۔ لوٹنا، شام کو وہ دیر سے گھر لوٹتا ہے، شام کو وہ دیر سے گھر لوٹتے ہیں، شام کو میں دیر سے گھر لوٹتا ہوں۔ مارنا، باپ بچے کو مارتا ہے، استاد بچے کو مارتے ہیں، میں کسی کو بلا وجہ نہیں مارتا ہوں۔ نمبر 2 ہے مصدر کا نا ہٹا کر اس کی جگہ رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہی ہوں، رہے ہو، رہے ہیں، رہی ہیں لگا دینے سے فعل حال ناتمام بن جاتا ہے۔ مثلا گانا مصدر سے تم گیت گا رہے ہو، وہ گیت گا رہی ہے، ہم گیت گا رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل مصادر سے 3 جملے فعل حال ناتمام کے بنا کر کاپی میں لکھیں۔ پکڑنا، دوڑنا، سوچنا۔ اس کا جواب ہے پکڑنا، وہ چڑیا پکڑ رہا ہے، تم چڑیا پکڑ رہی ہو، ہم چڑیا پکڑ رہے ہیں۔ دوڑنا، وہ دوڑ رہا ہے، تم دوڑ رہی ہو، ہم دوڑ رہے ہیں۔ سوچنا، وہ سوچ رہا ہے، تم سوچ رہی ہو، ہم سوچ رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں خوش خطی پہ۔ تو پیارے بچوں، سب سے اہم چیز ہماری لکھائی ہوتی ہے۔ یہاں پہ لفظ دیے گئے ہیں: عالم، ٹولیاں، تشریف، آنسو، بچپن، کھیل۔ آپ نے ان الفاظ کو خوش خط لکھنا ہے اپنی کتاب پر۔ اب ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔